اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ درس کتاب فقہ الاحوط میں سے باب طہارت درس نمبر 37 ہے۔ یہ درس بھی جو ہے خواتین کے مسائل سے مربوط ہے۔ اس میں جو ہے وہ خواتین جو ماہانہ خون دیکھ رہی ہو یا وہ خواتین جو نفاس کی حالت میں ہو، ولادت کے خون دیکھ رہی ہو، تو ان دونوں کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ خواتین ان ایام ان پر کیا کیا چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں جائز نہیں ہیں، ان خواتین کے لیے بھی اور ساتھ ہی ان کے شوہر لوگوں کے لیے کون سی چیزیں حرام ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہ اصل احکام ہے جس کے موضوع بن جائے گا خون حیض اور نفاس کے احکامات کے عنوان سے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَيَحْرُمُ حرام ہے الحوائض ماہواری دیکھنے والے خواتین پر، والنفساء ولادت کے خون دیکھنے والے خواتین پر، دونوں پر حرام ہے۔ المجامعات مجامعت حرام ہے، یعنی مرد کے لیے حرام ہے کہ اپنے اس زوجہ سے جو یہ خون کے حالت میں ہو تو اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ سونا حرام ہے، اس کے ساتھ ہم بستری حرام ہے۔ تو یہ عمل تو حرام ہے، مرد پر بھی حرام ہے، عورت پر بھی حرام ہے۔ دونوں کی رضامندی سے ہو جائے تو دونوں گناہ گار ہیں۔ وصلاۃ اور نماز جو ہے نماز پڑھنا بھی حرام ہے اس حالت میں، لیکن بلا قضاء، نماز قضا کے بغیر ہے۔ ان دونوں حالتوں میں نماز کا قضا بھی نہیں ہے۔ جتنے دن وہ نماز نہیں پڑھ سکا، یہ خون دیکھ رہے ہیں دونوں خون، ان پر نماز پڑھنا ہی حرام ہے، ساتھ ہی بلا قضا نہیں، اللہ کی طرف سے خواتین کے لیے سہولت ہے، قضا بھی نہیں ہے۔ لیکن وصوم روزہ رکھنا بھی ان حالتوں میں حرام ہے، لیکن بے قضا، لیکن روزہ کا بعد میں قضا رکھنا واجب ہے۔ روزہ ابھی اسی حالت میں تو نہیں رکھ سکتے ہیں، بعد میں قضا واجب ہے۔ مزید حرام کا فرماتے ہیں ومس المصحف، ان دونوں خواتین پر حرام ہے قرآن پاک کو ہاتھ چھونا، قرآن پاک کی آیات کو چھونا حرام ہے، ان پر ہاتھ مس کرنا، ہاتھ لگانا حرام ہے۔ وقرات اور اسی طرح پڑھنا بھی وہ مقدار وہ کہ یحرم جو حرام ہے الجنوبی جنابت والے شخص پر، جس شخص پر غسل جنابت واجب ہو چکے اس پر قرآن میں سے جتنا پڑھنا حرام ہے، من قرآن میں سے یہی اس خاتون پر بھی حرام ہے۔ حکم جنابت ابھی آ رہے ہیں اس کے احکام۔ والعبور اور اسی طرح حرام ہے گزرنا، گزرنا حرام ہے، کہاں سے؟ مسجد سے گزرنا حرام ہے۔ والمکث اور ٹھہرنا بھی حرام ہے، رکنا بھی، فی المسجد مسجد میں خواتین کے لیے ان ایام میں بلا ضرورت، بدون کسی مجبوری کے۔ کوئی مجبوری ہو جائے، مثلا مسجد سے گزارنے کے سوا کوئی راستہ ہی نہ ہو، یا مسجد میں کوئی بندہ فرض کرو ایک بچہ جو کوئی انسان وہاں پر کسی مشکل میں ہے، تو پھر وہاں کوئی اور بچانے والا نہ ہو تو پھر اس کو جانا پڑے، تو پھر وہ ایسے صورت میں فوراً جا کے واپس آ سکتے ہیں۔ ورنہ جو ہے عام حالت میں مجبوری نہ ہو، کوئی بڑی مجبوری، تو خواتین کو ان ایام میں جس طرح غسل جنابت والے شخص ان حالات میں مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں اور مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں، گزارنا بھی جائز نہیں ہے جب تک مجبوری نہ ہو۔ اور ایسے ہی ان خواتین پر بھی حرام ہے مسجد میں سے گزرنا بھی، والعبور والمکث اور ٹھہرنا فی المسجد مسجد میں بلا ضرورت، بدون کسی مجبوری کے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ البتہ جائز سے مردوں کے لیے الملاعبۃ، ملاعبہ کرنا، یعنی دل لگی کرنا، خود کو خوش کرنے والی کچھ بھی ایسا رفتار کرنا اپنے زوجہ کے ساتھ، بھی اعضاء یا اس کے باقی اعضاء کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ دل لگی والی کوئی بھی کھیل کود کر سکتے ہیں۔ الا مگر وہ حصہ بما و الا مگر وہ الا بما ہو عورت، مگر وہ حصہ جو عورت ہے، جو مخصوص مقام میں پردہ ہے، وہ اس سے بچنا ہے، یعنی وہ جنسی رابطہ بالکل نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو ہے مثلا جیسے کوئی بھی دل لگی والی بات اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور یہ حکم للرجال مردوں کے لیے، یعنی مرد ان ایام میں اپنی بیوی سے جنسی رابطہ مکمل حرام ہے، اس کے علاوہ باقی دل لگی والی کوئی رفتار کریں اپنے زوجے کے ساتھ تو وہ حرام نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا کا دار حیض، اور جب جو ہے یہ ماہانہ سسٹم ماہواری بند ہو جائے، ابھی نفاس یا نفاس کا خون جو ہے بند ہو جائے، جس وقت بھی بند ہو جائے مہینے میں 40 دن میں، اور پھر واقع اور واقع ہو جائے بینہما میاں بیوی کے درمیان مجامعۃ ہم بستری کا عمل واقع ہو جائے، لیکن کب؟ بعد غسل العضو،
یعنی مخصوص اعضاء، یعنی استنجا کے بعد مخصوص اعضاء کو پاک کر کے استنجا کے بعد اگر جو ہے ان کے آپس میں مجامت واقع ہو جائے، مصری کا عمل واقع ہو جائے قبل غسل تام میں، مکمل غسل کرنے کے بعد، تو پھر یہ دونوں شخص لم یاسمہ، یہ دونوں شخص گناہ گار نہیں ہیں، وہ ان کریہ اگرچہ یہ فعل مکروہ ہے۔ یعنی اس سے جو ہے معلوم ہوتا ہے بہتر صورت اس میں ہاں جی یہی ہے کہ وہ پاک ہو جائے خون سے، یہ دونوں خون سے، اور اس کے بعد وہ غسل تام بھی کرے، مکمل غسل کرے، اس کے بعد جو ہے ان کا آپس میں تعلقات ہو، تو یہ شرعی اصل صورت یہ ہے ہاں جی۔ لیکن جو ہے اگر اس سے پہلے اگر ہو جائے مخصوص استنجا کے بعد، تو پھر وہ خاتون پر مرد پر گناہ نہیں۔